الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان انس قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدى لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے لیے سال میں 2 دن ہیں جن میں وہ کھیلتے کودتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا جاہلیت میں ہم ان دونوں دنوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے عوض ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فلیغتسل وان کان طیب فلیمسح منہ وعلیکم بالسواک۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، لہذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے غسل کر کے آنا چاہیے، اگر خوشبو موجود ہو تو لگا لے اور مسواک ضرور کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ان گنت درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں مکمل دین کی تعلیمات سکھائیں۔ آج کا ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ آج کا ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی، 3 چیزیں ہوں گی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، یہ 4تھی چیز آ گئی۔ ہمارے دروس کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا موضوع حالیہ ایام کے حوالے سے رکھا گیا جس کے لیے آپ لوگوں کی توجہ اور دلچسپی چاہیے۔ علماء اہل الحق کی تحقیق کی روشنی میں ایام
एक मिनट थोड़ा सा जो है ना वक़्फ़ कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी सी एक ब्रेक लेनी पड़ी, अमूमन ऐसे होता नहीं है। बहरहाल अगर टाइम हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो दोबारा डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह। जी, आज के मौजू के ऊपर आते हुए उलमाए अहलुल हक की तहकीक की रोशनी में अपने मौजू को दलाइल और बराहीन से समझाने की कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। ये मौजू एक तो हालिया अय्याम जो कि रबीउल उल्ला या रबीउल अव्वल है, इसका आजकल एक अजीब सा नाम रबीउल नूर भी रखा गया। अगर टाइम पे बचा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 1447 के अय्याम चल रहे हैं। दूसरा ये कि पिछले दर्स के बाद आज के दर्स के हवाले से एक वोटिंग की गई, राय ली गई। उस राय में भी आज का मौजू जो है वो टॉप पे आया था, इस वजह से भी इसको सिलेक्ट किया। हालांकि इसका टाइम गुजर चुका है जी, जिस टाइम पे दर्स होना चाहिए था वो टाइम गुजर चुका, लेकिन चूंकि अब मौजू ये सिलेक्ट किया गया था, बातें जहन में आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए हमने इस मौजू को रखा। तो आज का हमारा मौजू जो कि 4 चीजों पर मुश्तमिल है, जश्न की सूरत में, ईद की सूरत में, मेलाद की सूरत में, 3 चीजें ये होगी। फिर चौथी चीज इसकी हसीयत के ऊपर है कि इसकी शरई हसीयत क्या है। सबसे पहले हम आगाज करते हैं जी जश्न की तारीफ से। जश्न की तारीफ जो है, उर्दू में जश्न का मतलब है खुशी का इजहार करने के लिए इज्तिमाई तकरीब या महफल या तकरीब मुसर्रत का इनकाद। यानी जश्न का जो उर्दू में हमें मतलब समझ आता है या पता चलता है या हम सीखते हैं, या अहले जुबान ने जो बताया वो यही बताया कि खुशी का इजहार करने के लिए इज्तिमाई तकरीब या महफिल या तकरीब मुसर्रत का इनकाद, यानी कोई ऐसा मौका जिसमें लोग इकट्ठे होकर खुशी मनाएं, चरागा करें, महफिल सजाकर नारे लगाएं या प्रोग्राम करें। मिसाल के तौर पे जैसे मुरवजा जश्न आज़ादी मुबारक होता है, जश्न हिना होता है, जश्न मिलाद है, जश्न शादी है, वगैरह तमाम चीजें। अरबी जुबान में जश्न के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उनमें है जी इह्तिफालुन, जिसका मतलब तकरीब, महफिल या इज्तिमा है। इसी तरह ईदुन, बार बार आने वाली चीज या बार बार आने वाली खुशी। फरह, खुशी महसूस करना। सुरूर, इंतबात या खुशी होना। लिहाजा अरबी में जश्न मनाना का तर्जुमा ज्यादातर जो है वो अल इह्तिफाल यानी तकरीब मनाने के तौर पे किया जाता है। अगर हम इसकी पूरे नाम की मिसाल लें तो अल इह्तिफाल बिल मौलूदिन नबवी, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु। जो जामे तारीफ जश्न की बनी हमारे पास वो ये है कि किसी भी खुशी के मौका पर खास इह्तिमाम से तकरीब मुनक्कद करना, महफिल बनाना और बाकायदा तरीके से खुशी मनाना, इसे जश्न कहा जाता है। जश्न इनफरादी खुशी से बढ़कर इज्तिमाई और जाहिर करदा खुशी को कहते हैं। एक है ना दिल में खुशी हो जाना, फरहत महसूस होना, फरह। एक है जी जाहिर करना अपनी खुशी को, इज्तिमाई तौर पर जाहिर करना, इसको जश्न कहते हैं। अब चूंकि अरबी में जश्न और ईद का लफ्ज, जश्न के लिए ईद का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इह्तिफाल का भी होता है, फरह का भी होता है, सुरूर का भी होता है। तो चूंकि हमारे टॉपिक में दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि हमारे माशरे में राइज हैं जश्न, ईद, मिलाद, ये 3 लफ्ज राइज है ना, जश्न, ईद। अब जश्न ईद है तो एक ही लफ्ज, एक उर्दू में है या फारसी में है, एक अरबी में है, लेकिन इनमें कोई फर्क क्या है? फर्क को हम समझते हैं, जो कि फर्क एक आप उसको कह लें उसका होगा, इस्तिलाह का फर्क होगा। इस्तिलाही तौर पे इसमें फर्क देखते हैं जी। सबसे पहले है जी जश्न जो है वो खुशी के मौका पर महफिल या तकरीब मुनक्कद करना, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें ईद, ईद ऐसा दिन जो बार बार लौटकर खुशी का पैगाम लाए, जिसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया हो। इस पहले पॉइंट से हमें यह पता चला कि जो जश्न है, जश्न खुशी का मौका एक दफा भी हो सकता है जिंदगी में। मसलन किसी की शादी का जश्न था, वो एक दफा भी हो सकता है, हर साल भी हो सकता है, ठीक है।
لیکن ہر سال کیسے نہیں ہوگا؟ وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ میکسیمم وہ ایک ٹائم پہ 4 شادیاں مثال کے طور پہ کر لیتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے ضروری نہیں سال میں صرف 4 دفعہ ہو، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عید ایسا ہے کہ جو بار بار لوٹ کے آئے گا، خوشی کا وہ موقع، خوشی کا پیغام لائے گا، اور ایک خاص وقت کے بعد آئے گا، یعنی پراپر اپنی باری پہ آئے گا وہ۔ دوسرا نقطہ، جشن جو ہے اردو یا فارسی کا لفظ ہے، اور عید جو ہے خالص عربی کا لفظ ہے جس کا مادہ عودن ہے، یعنی بار بار لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ کر آنا۔ اسی طرح جشن کسی بھی موقع پر ہو سکتا ہے، جشن آزادی پاکستان، جشن شادی مبارک، اسی طرح مروجہ جشن میلاد النبی۔ لیکن عید کیا ہوگی؟ خاص وقت کے اوپر آنی ہے۔ اس کا مطلب اجتماعی خوشی کی تقریب یا محفل ہے، جبکہ عید کا مطلب وہی چیز بار بار خوشی، چاہے وہ اجتماعی طور پہ مناؤ، انفرادی طور پہ مناؤ، یہ اندر کی فرد بھی ہوگی اور ظاہر ہونے والی خوشی بھی ہوگی، دونوں طرح سے خوشی ہوگی آپ کو۔ جشن کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ محفل ہی سجانی ہے، چراغاں ہی کرنا ہے، جلوس ہی نکالنا ہے، نعت خوانی یا تقریبات ہی کرنی ہے، پھر سمجھ آتا ہوگا کہ یہ جشن ہو رہا ہے۔ جبکہ عید جو ہے اس کے مقابلے میں وہ ایسے تہوار ہیں کہ اگر آپ اس کو ظاہراً نہ بھی شو کریں، اندر سے فرد بھی وہ محسوس ہوتی ہے اور بار بار لوٹ کے آتا ہے، اور یہ دینی حیثیت رکھتا ہے۔ وضاحت کی اگر ہم بات کریں تو جشن انسانی تہذیب یا رواج کی بنیاد پر کسی بھی خوشی کو منانے کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم عید کی بات کریں تو عید شریعت اسلامی میں مقرر کردہ خوشی کے دن ہیں، جو کہ دو ہیں، ابتدائیہ میں ہم حدیث پڑھ چکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا ہفتہ وار اور دن بھی آتا ہے، جمعہ کا دن، اس کو بھی علامتی عید کے طور پہ عید کہا گیا ہے۔ حسن حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے، جس میں واضح طور پہ پھر نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ آنے سے پہلے غسل کرے، خوشبو موجود ہو خوشبو لگا کے آئے، مسواک ضرور کر لے، کیونکہ اس کے لیے اویلیبلٹی اتنی مشکل نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کو اویلیبل ہوتی ہے، اس کے لیے حکمن بولا کہ مسواک کر کے آئے۔ اہم نقطہ اس میں سمجھنے کے لیے، اب جشن تھا، عید تھا، میلاد تھا، تو اہم نقطہ میلاد کے حوالے سے سنی حضرات جو ہیں اکثر میلاد کو کبھی جشن اور کبھی عید کہتے ہیں، یعنی میلاد کو میلاد کہتے کس کو ہیں؟ پیدائش کو۔ میلاد النبی کا مطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اگر اس میں بھی حقیقت میں دیکھا جائے نا، تو جو اس کا جشن مناتے ہیں، جو اس کو عید کے طور کے اوپر مناتے ہیں، وہ ان کو ڈیپلی دیکھا جائے تو عام طور پہ وہ میلاد سے ہوتے ہی منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح دیکھیں، میلاد النبی کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، نور ہیں، یا نوری مخلوق نہ بھی ہوں، نور ہیں۔ اگر وہ نور ہیں تو نور کی تو پیدائش ہوتی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک لحاظ سے وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اس چیز کو جشن اور عید کے اوپر رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل الحق علماء جو ہیں وہ عید صرف وہی دن کو سمجھتے ہیں جسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہو۔ میلاد کو عید یا جشن بنانے کی نہ قرآن میں دلیل ہے، نہ حدیث میں دلیل ہے، نہ صحابہ اکرام سے دلیل ہے، نہ سلف صالحین سے دلیل ہے، نہ ائمہ احادیث سے دلیل ہے، کسی سے بھی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اس کو عید یا جشن نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی منایا جا سکتا ہے۔ تفصیل کے لیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت کے بغیر تو کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں ہمیں خوش کرتی ہیں، اس کی باتیں ہمیں فرحت دیتی ہیں، اور اس کی ہر بات ماننا ہمارے لیے پھر ضروری ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے پھر ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کی جائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت بھی کی جائے، چاہے کوئی مسلمان اہل حدیث ہو،
چاہے کوئی مسلمان دیوبندی ہو، چاہے کوئی سنی ہو، چاہے کوئی وہابی ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہوگا، اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا اور اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نہیں کرے گا تو وہ تب تک مسلمان نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات سے نہ صرف افضل ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تمام انسانیت کے لیے حقیقت میں راہ نجات اور راہ فلاح ہیں۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی اطاعت ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہے۔ ادروائز کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کا بہترین طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے، نہ کہ سال میں کوئی ایک دو دن بطور جشن یا عید کے ہم اپنے طور پہ قرار دے لیں اور اس سے ہم کہیں جی ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، محبت کے لیے ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ کیوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، قرآن و سنت سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن و سنت میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 رکھتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح میں دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، سنت کی پیروی سے ہی محبت ظاہر ہوگی کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف رہنمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف یہ اس آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت حقیقت میں یہی اطاعت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان نہیں بنا کر بھیجا کہ یعنی ان سے اطاعت کروانی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے وہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حدیث جو ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار یعنی ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو جائے۔ یعنی ہمیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 سے بھی پتا چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، والد کی جان، اولاد کی جان یعنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اگر ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرتے تو پھر آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 16 کے اندر وہ بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پھر پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔ یعنی 3 چیزیں، پہلی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، سب سے اوپر یہی ہو۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی سے محبت کرنی بھی ہے
اس محبت کی بنیاد یہی ہو کہ اس محبت سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ مرتد نہیں ہونا، یعنی مسلمان ہو گئے اب واپس کفر کی طرف نہیں جانا، اس کو ایسے ہی اپنے لیے سمجھنا جیسے جان بوجھ کے آگ میں ڈالے جانا۔ اب جی جشن عید میلاد کی تاریخی یا شرعی حیثیت جو کہ ہمارا ٹاپک بھی تھا وہ کیا تھا؟ ہم نے دیکھ لیا جی جشن کس کو کہتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا عید کس کو کہتے ہیں، ہم نے بات کر لی میلاد النبی کی، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جشن یا عید کی خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ اظہار ایسے کرنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ تو اطاعت اور اتباع اس حوالے سے اب ہم شرعی حیثیت اس کی دیکھتے ہیں جی جشن میلاد کی۔ چونکہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے پھر سوال بھی لینے ہیں، تو میرا خیال ہے ادھر ہمارا ٹائم پہلے سیشن کا پورا ہو گیا ہے، ہم اس کو ادھر سٹاپ کرتے ہیں۔ سٹاپ کرنے کے بعد میں لنک دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں، 5 منٹ کے بعد تمام کے تمام دوبارہ اس میں شامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر ادھر سے ہی ہم اپنے ٹاپک کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو جشن میلاد کی تاریخی یا شرعی حیثیت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا جائز اور ایمان کی علامت ہے، لیکن خوشی منانا یہ ایک سوال ہے۔ اگر تو خوشی منانے کے لیے کوئی ویسے ہی عمومی انداز میں بیٹھا جائے یا اکٹھا ہوا جائے تو وہ دنیاوی معاملہ ہوگا، لیکن اگر خوشی منانے کے لیے باقاعدہ عید کا نام رکھا جائے اور اس عید کو نہ منانے والوں کو شیطان کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ خوشی منانا ایک دینی معاملہ ہے۔ کیا ہے کہ اگر تو عام طور پہ ویسے ہی خوشی منانے کے لیے بیٹھا جائے یا اکٹھا بھی ہوا جائے تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ہوگا، لیکن اگر اسی خوشی منانے کو باقاعدہ ایک عید کا نام رکھ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ اس عید کو نہ ماننے والوں کو شیطان بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ دنیاوی معاملہ نہیں رہ گیا بلکہ دینی معاملہ بن گیا ہے۔ تو پھر دینی معاملہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ایک فارمولا چاہیے، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ ایک صریح اور واضح فارمولا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کو دینی معاملات کے لیے پھر اس کا ثابت کرنا ضروری ہے، اس کے اس بات کی دلیل پھر چاہیے ہوگی۔ اسی طرح اگر دنیاوی معاملہ ہو تو اس کے لیے منع کی دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ یہ منع کتھے ہے، یعنی دنیاوی معاملہ ہو تو صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ منع تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دینی معاملہ ہو تو دینی معاملے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثابت ہو، یہ ثابت ہو، یہ ایک فارمولا ہے، اور یہی دنیا اور دین کو الگ کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی پہ آنا اور ہمارے پیغمبر مبعوث ہونے کی جو خوشی ہے یہ ایک مسلمان کے لیے فطری سا عمل ہے اور ایک ایمانی عمل ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان پورا نہیں ہوتا، لیکن اس خوشی اور فطری محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہی رہنا ہوگا، جیسا کہ ہم پچھلے سیشن میں سن چکے۔ اسی طرح مگر اس خوشی کو عید یا سالانہ جشن کی اگر صورت دینی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت چاہیے ہوگا، کیونکہ شارع دین کے شارع اسلام کے شارع شریعت کون دینے والے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی شرعی حیثیت کے لیے پھر ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت اس کا ملتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دین تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اگر یہ رائے جشن یا عید تب نہیں تھی تو اب یہ دین نہیں بن سکتا۔ اس کے برعکس اگر اس دین کو منانے والے کو اس کو دینی معاملہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں قرار بھی دے چکے ہیں تو اس کے لیے پھر باقاعدہ اس کی دینی یا شرعی حیثیت کے لیے دلیل چاہیے ہی ہے۔
اگر ہم بات کریں 1400 سال بعد، آج ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے کبھی بھی ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا دن منایا یا نہیں؟ اگر 1400 سال کے بعد ہم یہ پوچھ رہے ہیں تو آخر اس سوال کی وجہ کیوں آئی پیش؟ اس کی ضرورت کیوں ہے، وہ بھی 1400 سال بعد؟ جی بالکل اس کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ دینی عمل ہے، یعنی دین کا حصہ ہے اس دن کو منانا، تو پھر اس کی دلیل چاہیے ہوگی، اور دلیل چاہیے ہوگی تو 1400 سال تک اب تک تو مل ہی جاتی نا دلیل۔ اور اگر نہیں مل سکی دلیل تو پھر کیا یہ دینی عمل ہے؟ دیکھیں، جو دو دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں نا منانے والے، ابتدائیہ میں ہم نے اس کی تلاوت بھی کی تھی، آگے ٹائم بچتا ہے تو اس کا ہم تھوڑا سا آپریشن بھی کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اگر تو وہ دلیل ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ دینی عمل ہو گیا۔ اگر تو وہ دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بعد کی ایجاد ہے۔ تو جب یہ بعد کی ایجاد ہے تو پھر اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ ایک بدعت کی سی ہے۔ دوسرا، اگر تو یہ دنیاوی عمل ہے، خوشی منانا، اگر یہ دین کا عمل نہیں ہے، اگر یہ دنیاوی عمل ہے تو پھر اس کے لیے نہیں کی دلیل ہونی چاہیے، جو کہ اس کے منع کرنے کی نص ہو۔ کیونکہ اب یہ دلیل اس طرح موجود ہے، منع کی دلیل موجود ہے۔ کیسے؟ وہ پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، پیدائش کا دن منانا، یہ ایک نصرانی مذہب یعنی عیسائی مذہب کا مذہبی تہوار ہے، جس میں وہ اپنے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن، برتھ ڈے، میلاد، کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے، اس کی نہی یا اس کی منع کی نص بنتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 403 کے مطابق 4031 کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب مسلمان ہے تو مسلمان نصرانی قوم کی مشابہت تو نہیں نا اختیار کرے گا۔ تو اگر مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ مسلمان یعنی اسلام سے نکل کے پھر نصرانیوں میں شامل ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا۔ اس حدیث کی اگر تشریح دیکھیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے عقائد، رسوم و رواج اور تہواروں میں مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اہل الحق علماء اس کو دلیل بناتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار جیسے عیسائیوں کا کرسمس ہے، ہندوؤں کی دیوالی ہے، یہ بدعات والے جیسے کسی بھی چیز کو جشن کہہ لیتے ہیں، جس طرح جشن میلاد ہے، میں شرکت یا مشابہت پھر درست نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی مشابہت آہستہ آہستہ انسان کو اسی قوم کی صف میں لے جاتی ہے۔ کیونکہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین ختم ہو سکتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ چاہے مطلوع وحی ہے چاہے غیر مطلوع وحی ہے۔ اس کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، یعنی جو کوئی بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر اہل الحق علماء کی آراء کیا ہے؟ اہل الحق علماء فرماتے ہیں کہ دین میں ہر نئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور یہ بدعت دلائل و براہین سے ثابت ہے۔ کیسے؟ دلیل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ مشابہت ہو رہی ہے ادھر
اور اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں، نہ اصحاب نے کیا، نہ بعد میں کسی نے کیا، یہ بہت بعد میں بدعت ایجاد ہوئی۔ کچھ دور پہلے ایک گروپ میں سوال بھی آیا تھا جی، اس حوالے سے دلیل دے دیں۔ دلیل کے دور کے اوپر آپ کے اوپر ابتدائیے میں حدیث بیان کی جس میں 2 عیدین کا ذکر ہے، باب العیدین، باب الصلاۃ العیدین، اس کا باب جو ہے وہ حدیث کا کیا ہے۔ عمومی طور پہ میں ایسا کرتا نہیں کہ ریفرنس دیتے ہوئے باب بھی شامل کروں، لیکن اس کا حدیث کا ریفرنس دیتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ باب اسی لیے خاص طور پہ نقل کیا کہ اس باب کی اہمیت ہے۔ صرف اگر اس باب کے نام کے اوپر ہی غور کر لیا جائے کہ سنن ابی داؤد 1134 میں جو روایت ہے، حدیث ہے، اس میں امام نے باب کیا باندھا ہے، اس روایت کا باب باندھا ہے جی، باب صلاۃ العیدین، یعنی 2 عیدوں کی نماز کا باب۔ اس حدیث میں پھر واضح طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ 2 بہترین دن میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، اس کے مقابلے میں جو پہلے سے ان میں رائج تھے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس باب کو ادھر نوٹ کیا گیا، آپ لوگوں کے لیے یاد دہانی بھی رہے گی۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں جی اہل الحق علماء کی آراء دیکھ رہے تھے ہم۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی کوئی اصل دین میں نہیں ہے، یعنی یہ ائمہ کے قول ہیں، ان کی تحقیقات ہے کہ ان تحقیقات میں اس کو بطور دن منانا کوئی بھی دلیل اس کی موجود نہیں ہے دین میں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، جیسے بیٹھ کے عام طور پہ محافل نہیں سجاتے، ذکر کے محافل سجاتے ہیں یا ویسے سجاتے ہیں، خاص طور پہ میلاد کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اگرچہ نیت اچھی بھی ہو مگر یہ عمل بدعت ہے جس سے صحابہ اور تابعین نے نہیں کیا۔ اور بدعت کی تعریف ہی یہی ہے نا کہ جس کی اصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کے ادوار سے، باقی تابعین، تبع تابعین کے ادوار سے ہمیں نہ ملتی ہو، یعنی دین میں کوئی بھی نئی چیز، وہ بدعت ہے۔ اسی طرح بڑے صغیر کے بھی جو کبار علماء ہیں وہ بھی جشن میلاد کو غیر شرعی اور بدعت ہی قرار دیتے ہیں۔ اگر تو یہ عمل بدعت ہے، غیر شرعی ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں سنت کیا ہے؟ سنت کے اعمال دیکھیے گا ذرا، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حقیقی خوشی جو ہے وہ پھر کیسے ہو، اس کے ایکسپریشنز کیسے ہوں، اس کو کیسے واضح کیا جائے۔ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر کثرت سے درود بھیجا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کی بنیاد پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے۔ اور کتنے ہیں جو پھر میلاد کی اس خوشی کو، جو کہ سنت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، مناتے ہیں۔ تیسرا ہے جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سیکھا جائے اور اس کو اپنایا جائے تاکہ اتباع اور اطاعت پوری ہو سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دعوت دی جائے۔ کتنے ہیں جو پھر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس دین کو آگے پھیلاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے محتاجوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنے بھی کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک تھے وہ ساروں کو بجا لانا، یہی اصل حقیقی خوشی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے خوشی کا اظہار کرنے کا، اپنی محبت کے اظہار کرنے کا۔ یہ تو ہے جی جو سنت ہے۔ ہاں، جشن میلاد کے پھر نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہیں جی، بدعت کو سنت سمجھ لیا جاتا ہے، بدعت کو سنت سمجھ لیا جاتا ہے، بہت بڑا نقصان۔ اسی طرح دوسرا نقصان یہ ہے کہ اصل دین جو کہ اتباع سنت ہے
وہ کمزور ہو جاتی ہے. جب بدعات کا شکار ہوں گے نا تو اس حدیث کے حوالے سے کہ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لگتے 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 دل پھر اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ وہ اصل پہ رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اصل دین سے بالکل. پھر ہے جی جشن میلاد کی محفلوں میں اکثر ہوتا کیا ہے، غیر شروع کام ہوتے ہیں بہت سارے. اگر ہم ایک ایک کو شروع کریں ڈسکس کرنا تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں چیدہ چیدہ اگر ہم بات کریں جی، گلو ہوتا ہے اس میں. گلو کیسے؟ شان کو خامخواہ بڑھا دینا، اس میں مبالغہ کر دینا. نعتیں، ایسی نعتیں جن میں مبالغہ آرائی ہو. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے اتنا مبالغہ کہ بات شرک تک پہنچ جاتی ہے. یعنی غلو کرتے کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل مشہور زمانہ علی ظفر کے کچھ شعر، سنگر علی ظفر کے کچھ شعر معاشرے میں ہیں اور جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں. دہرانا اس کو مقصد نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کے سامنے کرنا کہ ان محفلوں میں ہوتا کیا ہے. اصل میں ہوتا ان میں یہی ہے کہ خرافات ہوتی ہیں، اور ایک دو نہیں جتنی بھی ذکر کریں. اور انہی خرافات میں سے ابھی کلاس سے پہلے ایک کا ذکر ہوا کہ کھانا بانٹا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے خاص طور کے اوپر. جب یہ دن ہی بدعت اس کی اصل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس دن بانٹا جانے والا کھانا خاص اس دن کے حوالے سے وہ بدعت ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ آپ کی بھوک ہی اس سے مٹنی ہے پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس کھانے کی پیمنٹ ادا کر کے تو اس کو کھا سکتے ہیں. یعنی وہ کہہ لیں کہ جس طرح ہوتا نا بلیک منی کو وائٹ منی کرنا، تو کیا ہم اس ناجائز کو اس انداز سے جائز کر سکتے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں جائز کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ کسی ریسٹورنٹ کے آگے سے گزر رہے ہیں اور ریسٹورنٹ والا آپ کے ہاتھ میں اپنا کھانا پارسل تھما دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اس کو کھاؤ. آپ اگر تو تحفتاً لیں گے، کھا لیں گے، بڑی اچھی بات، کھا لیا، ثواب کا کام ہے، اس کو بھی ثواب مل گیا. لیکن آپ کو کھانے کے وہ زبردستی آپ سے پھر پیسے لے لیتا ہے. تو اب کیا وہ کھانا آپ کے لیے جائز تھا، یا جو آپ کے اندر کے جذبات تھے وہ جائز والے نکلیں گے؟ یعنی جس چیز کی آپ کو حاجت نہیں، جو چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. کھانے کے لیے دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں، ایک حلال، دوسرا طیب. حلال تو تھی، وہ پکی ہوئی تھی، حلال چیز تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی حلال ہوگی کہ آپ نے پیسے دے دیے. اب دوسرا کیا، اس میں طیب والا امور شامل تھا، آپ کا دل راضی تھا اس پہ؟ نہیں تھا نا راضی. جب طیب کا امور شامل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حلال اور طیب کی جو دو شرطیں ہیں کھانے کے لیے وہ پوری نہیں ہوئی، تو اب وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. سیم اسی طرح ادھر دیکھنے میں کھانا آپ کو اگر حلال نظر بھی آ رہا ہے، مان لیا جی آپ نے پیمنٹ کر دی، حلال ہو گیا، اب وہ طیب کی شرائط پہ کیا پورا اترتا ہے؟ اور اگر آپ کی وہ طیب کی شرط پہ بھی پورا اتر رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ آلریڈی پھر بدعت کا شکار ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے بات میں سمجھا سکا ہوں گا کہ دو شرطیں بہت ضروری ہیں، ایک حلال ہونا، ایک طیب ہونا. اگر تو یہ دونوں شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اس کو کھا لیں، اور اگر نہیں پوری ہوتی تو نہ کھائیں. تو طیب کو سمجھانے کے لیے عمومی طور کے اوپر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں. وہ مثال کیا دیتا ہوں میں، اس میں حلال حرام کی اس میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، پھر کبھی اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے کہ یہ اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتی. لیکن ابھی صرف میں طیب کے حوالے سے سمجھانے کے لیے عمومی طور کے اوپر میں مثال ایک طیب کی یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں مرغی حلال ہے، پکائی بھی ہے، حلال ہے، لیکن میری نہیں ہے، میرے ہمسائے کی ہے، گوانڈی کی ہے، تو وہ میرے لیے کیسے طیب ہوگی؟
جی تو اب ہم بات کرتے ہیں اہل سنت یا سنی بریلوی حضرات میں بعض جو جشن میلاد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں، ان کا تھوڑا سا دیکھیں، کسی بھی چیز ہے ان کو اینالائز کرنا ہوتا ہے، علماء اکرام نے اینالائز کیا ہوا ہے، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتے ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 ابتدائیہ میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت بھی کی تھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے ان حضرات کا استدلال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ اس آیت میں ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، فبذالک فلیفرحوا، اس کے اوپر خوش ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت سے ہمارا جشن یا عید ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ جی سب سے بڑا فضل اور رحمت تو پھر جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جیسا کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا، اور عمومی طور کے اوپر میری عادت بھی ہے کہ میں جب بھی نام لیتا ہوں کوشش یہی کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حوالے سے نام لیا جائے۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا اور جشن کرنا جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ یہ ان لوگوں کا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے یہ استدلال ہے۔ یہ استدلال اہل الحق علماء نے، محققین نے کس حوالے سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مطلب اس کا نہیں بتایا، صحابہ کرام نے ایسا کوئی اس سے مطلب نہیں سمجھا۔ دوسرا جو ہے جو پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، کہ یہ آیت ایک عمومی آیت ہے جی، عمومی کوئی بھی جو اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اپنی خوش فرت کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ ہم اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، ان میں ہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے اوپر ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا کیا اس پہ بھی راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا اس کے اوپر ہم راضی ہیں۔ یہ ہم اپنے اذکار میں کرتے ہیں۔ اسی طرح جی میلاد کا جشن اگر اس آیت سے مراد لیا جائے تو ایسا مفہوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جو ہے وہ اسلامی دور حکومت کے اندر کبھی نہیں اس کو منایا، نہ ہی صحابہ کرام نے اپنے 100 سالہ ادوار کے اندر اس کو منایا، اسی طرح نہ تابعین نے اپنے 100 سالہ ادوار میں اور نہ تبع تابعین نے اپنے 100 سالہ ادوار میں۔ اس کے بعد پھر یہ بدعت بنی اور ایجاد ہوئی۔ جب تب نہیں اس آیت کا انہوں نے یہ مطلب لیا تو ابھی یہ لوگ کس طرح اس سے اس مطلب کا استدلال لے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ان کا استدلال پھر باطل ہے، یہ صرف ان کی اپنی دماغ سے اپنی ایک بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اختراع کر لی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں میلاد کو عید یا سالانہ جشن بنانے کے حوالے سے کوئی نص جو کہ واضح دلیل ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں کسی جگہ کے اوپر یہ بھی اگر اسی آیت کو بھی لے لیا جائے، اگر اسی ٹکڑے کو بھی لے لیا جائے تو اس میں پہلی بات کسی جگہ کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ذکر ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اسی میں یہ فل یفرحوا کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ تو جو حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے،
وہ واجب ہوتا ہے. دیکھیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز کا حکم ہے نا، تو اس کا مطلب ہے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. تو فرض کرنے کے لیے حکم کا لفظ کافی ہوتا ہے. تو یہ لفظ کیا ہے؟ فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا، تو اس کا مطلب ہے پھر خوشی منانا جو ہے وہ فرض ہوا نا، کیونکہ امر کا صیغہ ہے. تو جب امر کا صیغہ ہے، جب حکم ہے، فرض ہے، تو کیا نعوذ باللہ اس فرض سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، صحابہ اکرام جو ہیں وہ غافل رہے؟ انہوں نے اس فرض کو پورا ہی نہیں کیا. اگر تو ان لوگوں کا یہ استدلال قبول کر لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہم صحابہ اکرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا استدلال باطل ہے. اس لیے اس آیت سے میلاد النبی کو بطور جشن ثابت کرنا غیر صحیح استدلال ہے. آج کے درس کا خلاصہ یا نتیجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے، مگر جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے. خوش ہونے کا لفظ جو ہے اگر اس آیت میں چلیں، لے بھی لیں، ان کی مان لیں، اس میں لفظ کیا ہے؟ یفرحو. یفرحو میں جشن نہیں ہوتا، دن منانا نہیں ہوتا، یہ دلی فرحت ہوتی ہے، اندر سے خوشی ہوتی ہے، دلی فرحت ہوتی ہے، اندر سے خوشی ہوتی ہے. اسی خوشی کی وجہ سے ہم عبادات کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دوسرا جو نتیجہ ہمارا نکلتا ہے اہل الحق علماء کے مطابق کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ کریں، ان کے طریقے پر چلیں، نہ کہ دین میں نئی نئی ایجادات کر کے بدعات کا ہم ارتکاب کرتے رہیں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین. اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا. جی آج بڑے عرصے کے بعد چلیں سیشن دوسرا تھا، ٹائم ہے ہمارے پاس، کچھ سوالات ہیں درس سے متعلق تو کر لیں، اگر درس کے حوالے سے نہیں ہیں وہ سوالات پھر گروپ میں کیے جا سکتے ہیں. درس سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو وہ کر لیں. درمیان میں کافی دفعہ نیٹ جو ہے وہ کٹا ہے، ڈسٹرب ہوا ہے، ڈسکنیکٹ ہوا ہے، اس کے لیے دوبارہ سے یوٹیوب سے آپ لوگ انشاءاللہ ریکارڈنگ موجود ہوگی، اس میں پراپر بالکل تسلسل کے ساتھ ہوگا، اس سے آپ لوگ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں. اس میں خرافات کا ہم نے ڈسکشن نہیں کی، ہم نے صرف کنسپٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جشن عید میلاد ہے کیا. جی سوال نفیسہ فرقان ہاتھ کھڑا کیا تھا، جی کریں آپ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اور آج ہمارے گھر پھوڑیاں آئی تھی تو وہ سودا نے واپس بھیج دی. میں تو لے لیتی ہوتی تھی، منع بڑی دفعہ کیا ہے، واپس بھیج دیتی تھی، مگر وہ آج پتہ نہیں کون آیا، مجھے نہیں پتا، اس نے واپس بھیج دی ہیں. تو پتہ نہیں، دیکھیں اب کوئی ایسا ہوا ہمسایا تو اس نے لڑائی کرنی، میں لے کے کام والی کو دے دیتی ہوتی تھی. کیا یہ صحیح ہے لے کے آگے کام والی کو دینا؟ جی میں اس کا نا تھوڑا سا دو چیزوں سے دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں احسن طریقے سے سورت ملک کی آیت نمبر 2 کے مطابق اور آیت نمبر 1 کے مطابق یہ ہے کہ احسن عمل کرنا نا. احسن عمل اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں یہ ہے کہ کسی کو ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے تو اس کو روک دیں. اگر یہ احسن عمل اس وقت نہیں ہے، احسن عمل یہ ہے کہ اس کو ویسے برا جانے تو پھر ویسے برا جانے. اگر اس وقت احسن عمل یہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے، احسن عمل یہ ہے کہ صرف دل میں برا جانے تو پھر دل میں برا جانے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو دیکھیں ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں ایسا نہ کریں آپ لوگ کہ اس کو بالکل منہ کے اوپر جواب دے کے واپس بھیج دیں. ہیں کرتے ہیں ایسے، لیکن کون کرتے ہیں؟
जिनके पास ऐसी वो ताकत मौजूद है, बाद में फिर उधर वो खड़े होके उनको पूरे महल्ले में एक जिरगा लगेगा, उसमें कोई लड़ाई बहस होगी, जी ए मुनकर इत्थे रहिंदे ने इन्हां नूं इत्थों कड्डो या वो का, ये सारी चीजें फिर हमारे मुआशरे में हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए बेहतर यही होता है कि चीज आप ले लें। लेके अब अगला इसका मसरफ आपने पूछा कि वो जी काम वाली को हम दे सकते हैं। देखें, अगर तो काम वाली है वो इसको जायज समझती है तो ठीक है, आप उसको दे देना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि देखें अगर तो उसको इसकी जरूरत नहीं है, इसका गुजारा इस चीज के बगैर भी हो रहा है, तो उसको भी फिर ना दें, क्योंकि किसी को चीज देने के लिए जरूरी है कि आप उसको वो चीज दें जिस चीज को आप खुद पसंद करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो, यानी जिस चीज को आप खुद अपने लिए पसंद नहीं कर रहे उस चीज को आप किसी सूरत भी फिर दूसरे के लिए भी पसंद ना करें। हाँ, एक चीज है कि आपके लिए हराम है, आपके लिए हराम दर्जे की है, लेकिन दूसरे के लिए हलाल दर्जे की है। क्यों? क्योंकि उसका गुजारा ही उसी चीज के ऊपर है। अगर तो ऐसा है तो आपको उसको दे देना चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों बातें क्लियर होगी। इसमें एक ये बात क्लियर होगी कि अगर तो आपका मुआशरा इस तरह का है कि उसमें आप उसको जबरदस्ती से रोक सकते हैं तो आपको जबरदस्ती से ही रोकना चाहिए, उधर वापस भेज देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसमें आपको फितना नजर आ रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप चीज रिसीव कर लें और उसको आप अपने इस्तेमाल में ना लाएं। अब दूसरा उसको जाया करना है, उसको तलफ करना है। तलफ करने के लिए अगर तो आप समझते हैं कि तलफ करना बेहतर है तो आप फौरन तलफ कर दें, क्योंकि अगर आप खुद उसको चीज को पसंद नहीं करते तो आप उसको किसी दूसरे को भी ना दें, कि क्योंकि जो आपकी पसंद की चीज नहीं है वो दूसरे की पसंद की भी नहीं होनी चाहिए। जी, और इसके अलावा किसी का सवाल? ये इसी से रिलेटेड वो भी सवाल था, वो जो पैसे देने वाला था ना, कि पैसे दे के जो है वो हम इसको अपने लिए जायज कर लें। तो वो बात वही है, शर्तें हैं खाने पीने की चीजों के लिए, खास तौर पे दो शर्तें हैं, एक हलाल और घर में तैयब की शर्त हम है। अगर घर में अपनी मुर्गियां हो तो उनको डाल सकते हैं? नहीं, देखें बात फिर वही चीज है कि हलाल और हराम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए है। हलाल और हराम किसके लिए है? मुसलमान के लिए है। ये हलाल और हराम का रूल जो है ना जानवरों के लिए है, ना परिंदों के लिए है, ना गैर मुस्लिम के लिए है, किसी के लिए नहीं है। आपकी अगर काम वाली ईसाई है आप उसको दे दें, आपकी काम वाली किसी और दीन से ताल्लुक रखती है उसको दे दें। अगर तो वो मुसलमान है घर के काम वाली, तो ये शर्तें सिर्फ उसके लिए हैं। अब जो आपके घर में मुर्गियां हैं वो मुसलमान नहीं है, ठीक है, बकरियां हैं और मुसलमान नहीं है, जानवर नहीं है मुसलमान, तो वो तलफ करने की आप उनको दे सकते हैं। हलाल और तैयब वाली जो शर्त है ये मुसलमानों के लिए। जी, इसके अलावा कोई सवाल किसी का? चार मिनट हैं जी हमारे पास। अच्छा, मुझे जिस तरह फिर पर्सनल में सवाल आते भी हैं, इसका मतलब है लोगों के जहन में हर सवाल होते भी हैं, या अल्फाज नहीं मिल रहे होते, या पूछने के लिए, या पता नहीं झिझक की वजह से पूछते नहीं हैं। वो पूछ लेना चाहिए जो भी सवाल हो, अगर तो हो सकता है आपके साथ साथ किसी और का फायदा भी हो जाए उससे। होता है, क्योंकि सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती थोड़े टाइम में, सवालात से चीजें ज्यादा कवर हो जाती हैं। चलें, जब तक सवाल नहीं आता 3-4 मिनट में आप लोगों का दिमाग खाता हूँ इस तरह के। ऐसा हमारा जो दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक आया था, एक हमारा टॉपिक ये आया था जो आज हो गया, दूसरा हमारा अपकमिंग टॉपिक जो है वो जायदाद का मुनसिफाना तकसीम के हवाले से था। वो एक पेचीदा, अहम और मेहनत तलब टॉपिक है। उसके ऊपर आप लोगों की मेहनत, दिलचस्पी, सब कुछ दरकार होगी। उसके लिए जो है वो आप लोगों से नोट्स भी बकायदा उसका एक एहतमाम करेंगे हम, टेस्ट का भी। उस हवाले से सिर्फ इतनी बात कि उसको कंसेप्ट क्लियर करने के हवाले से सीखा जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करने के हवाले से उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी, सब कुछ। यानी कि कंसेप्ट क्लियर करना उसका मकसद, इम्प्लीमेंट करना उसका मकसद नहीं होगा।
इम्प्लीमेंट के लिए जरूरी होता है कि केस टू केस देखना पड़ता है, केस टू केस चीजें जो हैं वो वैरी करती हैं, ठीक है। और केस टू केस स्टडी भी वो कर सकता है, केस टू केस इम्प्लीमेंट भी वो कर सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको कोई भी रस्सी बांध के भी अपने साथ लेके जा सकता है कि वो ये समझे कि ये मुझे सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, हो सकता है वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा हो। अगर हमारा अपना कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी हमें वो कहते हैं ना उसको तंदी बनना या रस्सी बनना, हो एक ट्रांसपेरेंसी यानी खुफिया ना नजर आने वाली डोर बांध के कोई भी हमें अपनी तरफ खींच के लेके नहीं जाएगा। हम कभी भी फिर सिरात मुस्तकीम से हट नहीं सकेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंसेप्ट से कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। उस हवाले से आप लोगों की दिलचस्पी दरकार होगी। शेड्यूल इंशाल्लाह जल्द ही शेयर कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर क्योंकि वो कम अज़ कम एक सीरीज़ होगी, 6 से 7 वो होंगे। मेरा तो प्रोग्राम ये था कि इस चीज़ को सीखने के लिए कम से कम 10 से 15 केस स्टडीज़ होनी चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे 6 से 7 दर्सों के अंदर एक तो कंसेप्ट समझा जाए, दूसरा 2 से 3 केस स्टडीज़ भी की जाएं ताकि वो बिल्कुल सही हो जाए। आज ना एक सवाल आया है, सवाल टाइम, चलें टाइम थोड़ा उस सवाल को जो है वो मेरे ज़हन में आया था तो लंबा हो जाना टाइम थोड़ा, वो फिर इंशाल्लाह कभी हो सकता है वैसे सवाल आप में क्लियर हो जाए, नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी पे इक्तफा करते हुए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।